إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ میری محترم ماں اور بہنوں، پچھلے درس میں حدیث نمبر 15 سے کچھ باتیں ہم نے اخذ کی تھیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ ایک آدمی اگر 2 نکاح کرتا ہے اور اس کے بعد ان دونوں بیویوں میں عدل و انصاف نہیں کرتا ہے تو آخرت میں اس کا نقصان ہی ہوگا، اس کا نتیجہ اور انجام یہ ہوگا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ ساقط ہوگا۔ یہ اس اعتبار سے ہوگا کہ اس نے دونوں بیویوں کے درمیان عدل نہیں کیا، لہذا نتیجہ اور سزا آخرت میں عمل کے اعتبار سے ہوتی ہے، جیسے جزا عمل کے اعتبار سے ہوتی ہے، اسی طرح سے انسان کی سزا بھی عمل کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی سزا بھی اس کے عمل کے اعتبار سے ہوتی ہے، لہٰذا ایک آدمی کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ دونوں بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کرے۔ اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ کسی عمل کی سزا خود اس بات کو ظاہر کرتی ہے، اور اس بات کا کافی ثبوت ہے کہ وہ عمل اللہ کے نزدیک ایک گناہ ہے۔ جس عمل پر سزا ہوتی ہے وہ عمل خود ایک گناہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کسی ایسی چیز پر سزا نہیں دیتا جو گناہ نہ ہو۔ لہٰذا یہ قرینہ ہے اس بات کے معلوم کرنے کا کہ کوئی عمل گناہ ہے یا نہیں۔ اس عمل کی سزا کا مقرر ہونا دنیا میں یا آخرت میں خود اس بات کے لیے کافی ثبوت ہے کہ وہ عمل گناہ ہے۔ لہٰذا یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ 2 بیویوں کے درمیان عدل و انصاف نہ کرنا اللہ کے نزدیک ایک ایسا گناہ ہے جس کی آخرت میں اللہ تعالیٰ نے سزا مقرر کی ہے۔ آج ہم حدیث نمبر 16 سے شروع کریں گے، جس میں مردوں کو عورتوں کے سلسلے میں ایک خاص نصیحت موجود ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنہ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر او قال غیرہ۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یفرق مؤمن مؤمنہ، کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے نفرت نہ رکھے، کوئی مومن آدمی، کوئی مومن شوہر اپنی بیوی سے نفرت نہ رکھے، ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر کوئی بات، کوئی چیز، کوئی صفت اس عورت میں ایسی ہو جو اس کو پسند نہ ہو تو کوئی صفت اس میں ایسی ہوگی جو اس کو پسند آئے گی۔ یعنی اگر کوئی بات اس عورت میں ایسی ہو جس سے اس آدمی کو نفرت ہو تو یہ بھی بات ہے
کہ اس میں کوئی خوبی بھی ایسی ہوگی جس کی بنیاد پر وہ اس کو پسند آئے گی۔ اسلامی معاشرے کے اعتبار سے اور گھر کے اعتبار سے یہ ایک بہت اہم نصیحت ہے۔ چاہے معاملہ بیوی شوہر کا ہو، چاہے معاملہ دینی کام کرنے والی دو بہنوں یا دو بھائیوں کا ہو، یا اسی طرح سے دو دوستوں کا ہو، انسان میں کمیاں ہوتی ہیں، اور ہر انسان کے اندر اوصاف کے اعتبار سے کمیاں ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہر آدمی کامل ہو، اس میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور کمیاں بھی ہوتی ہیں۔ اب اگر ایک انسان اپنے بھائی یا اپنے دوست یا کوئی شخص اپنی بیوی کے سلسلے میں، یا اسی طرح سے کوئی بیوی اپنے شوہر کے سلسلے میں اگر یہ چاہے کہ وہ کامل ہو جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ہر انسان کامل کی طلب کرے تو آپس میں ایک دوسرے سے نفرتیں بڑھ جائیں گی۔ یہاں یہ اصول بتایا گیا ہے کہ ایک انسان دوسرے کے ساتھ اچھے طور پر کیسے رہ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے نفرت نہ رکھے۔ اگر کوئی بات ناپسندیدہ اس میں ہے تو پسند ہونے والی باتیں بھی اس میں ہوں گی، اگر کوئی کمی اس میں ہے تو کوئی خوبی بھی اس میں ہوگی۔ اس حدیث سے اصول ملتا ہے کہ معاشرے میں افراد کو آپس میں ایک دوسرے کی خوبیوں پر نگاہ رکھنا چاہیے۔ اگر ایک دوسرے کی کمیوں پر نگاہ رکھیں تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نفرت پیدا ہو سکتی ہے، بلکہ یقینی طور پر پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اگر ایک انسان دوسرے انسان کی خوبیوں پر نگاہ رکھے تو اس طرح کا عمل، ایک دوسرے کی خوبیوں پر نگاہ رکھنا، آپس میں تعلقات کو باقی رکھتا ہے اور ایک دوسرے کے لیے دل میں محبت پیدا کرتا ہے۔ لیکن اگر ایک دوسرے کی کمیوں پر نگاہ ہو، اگر ایک دوسرے کی کوتاہیاں، خرابیاں اور ایک دوسرے کے عیب اور ڈیفیکٹس پر نگاہ ہو، تو آپس میں ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس حدیث میں شوہر کے لیے ایک خاص نصیحت ہے۔ یہاں عجیب بات یہ ہے کہ بیوی کو یہ نصیحت نہیں کی گئی، حالانکہ تعلقات کا تقاضا یہ ہے کہ بیوی کے لیے بھی یہ نصیحت ہو، لیکن اصلاً شوہر کے لیے بات کہی گئی ہے، اس لیے کہ پچھلے معاشرے میں بھی اور اس معاشرے میں بھی آج بھی عام طور سے معاملہ ہوتا ہے کہ اگر بیوی میں کوئی کمی ہو تو شوہر اس کے ساتھ سختی کرنے لگتا ہے اور اس کے ساتھ میں بدسلوکی کرنے لگتا ہے۔ اکثر اوقات شوہر میں کمی ہوتی ہے، لیکن عورت چونکہ سماج میں کم سمجھی جاتی ہے، اس لیے ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ صرف عورت کے لیے ہوتا ہے۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کسی طرح سے ایڈجسٹ کر لیتی ہے۔ ہاں، اس شوہر کا معاملہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کمی بیوی میں ہوتی ہے تو اس کے ساتھ فوراً وہ بدسلوکی کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ مار پیٹ تک اتر آتا ہے۔ لہذا خاص طور سے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو اس بات کی نصیحت کی ہے۔ اس حدیث سے داعیوں کے لیے بھی ایک خاص نصیحت ملتی ہے، وہ یہ کہ آپس میں دو بھائی، دیندار بھائی جو دعوتی میدان میں ساتھ میں لگے ہیں، یا اسی طرح سے دو بہنیں جو دعوتی ذمہ داری ادا کر رہی ہیں، اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی کچھ نہ کچھ بات دوسرے کو پسند نہیں آتی ہے، ایک کی کوئی بات دوسرے کو پسند نہیں آتی ہے، اور اس بنیاد پر وہ ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں نفرت پیدا کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ اصول دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی خوبیوں پر نگاہ رکھیں۔ اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کہ آپسی تعلقات درست رہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی خوبیوں پر، بھلائیوں پر
اور ان کے کمالات پر، اچھی صفات پر نگاہ رکھیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح نہ کی جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ایک دوسرے کو بھلائی کی تاکید کرتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو۔ لہٰذا اگر کسی میں کوئی کمی سامنے آ جائے تو اگر وہ کمی انسانی اوصاف کے اعتبار سے ہے تو اس کمی کو نظر انداز کر دینا چاہیے، لیکن اگر وہ کمی دینی اعتبار سے ہے، وہ گناہ کی حد تک پہنچی ہوئی ہے، تو پھر اس کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ اس میں فرق آپ یاد رکھیں۔ مثال کے طور پر ایک شوہر دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی میں کوئی ایسی کمی ہے، مثلا چہرے کے اعتبار سے وہ خوبصورت نہیں ہے، یا اسی اعتبار سے دنیا کے کام کرنے میں تھوڑی اس میں کمزوری ہے، یا اسی طرح سے کچھ اور عیب اس کے اندر ہیں، اس کی زبان میں لکنت ہے، صاف طور سے بات نہیں کر پاتی ہے۔ اب ایسی کوئی کمی جو اس کو اس کی بیوی میں دکھائی دیتی ہے تو یہ پیدائشی طور پر خلقت کے اعتبار سے کمی ہے۔ ایسی کمی کو اگر وہ نظر انداز کر دے اور اس کی کسی خوبی پر نگاہ رکھے کہ وہ بیوی اس سے محبت کرنے والی ہے، یا اسی طرح سے اس کے ساتھ میں خدمت کا معاملہ اس کا ہے، شوہر کی خدمت کرتی ہے، یا اسی طرح سے اس کے لیے تکلیف اٹھاتی ہے، دکھ درد میں اس کے ساتھ جمی رہتی ہے، اگر اس طرح کا معاملہ وہ اپنی بیوی میں دیکھتا ہے تو شوہر کو چاہیے کہ ان خوبیوں کی بنیاد پر اس کی ان کمیوں کو نظر انداز کر دے جو اس میں موجود ہیں۔ پھر اگر وہ خوبصورت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اگر اس کی زبان صاف نہیں ہے تو اس میں کوئی بات نہیں، اس لیے کہ اس میں دوسرے اوصاف اپنی جگہ باقی ہیں۔ اسی طرح سے عورت کو بھی چاہیے کہ اس شوہر کے سلسلے میں دیکھے کہ اس کے اندر اخلاقی اوصاف کتنے اعلیٰ ہیں، اگر اس کے علاوہ اس میں کوئی بات ایسی دکھائی دیتی ہے جو کمی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ نظر انداز کرے۔ ہاں لیکن دینی اعتبار سے اگر کوئی گناہ کی بات دکھائی دیتی ہے تو بیوی اور شوہر اور بھائی بھائی اور دوست ہر ایک کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، ایک دوسرے کو گناہوں سے منع کریں۔ لہٰذا اس حدیث میں ایک بہت ہی اونچا اصول باہمی تعلقات کے درست رکھنے کے لیے، آپسی محبت کے برقرار رکھنے کے لیے اور ایک دوسرے کی قدر کو بڑھانے کے لیے بتایا گیا ہے۔ ایک انسان جب دوسرے کی خوبیوں پر نگاہ رکھتا ہے تو اس کی قدر دل میں بڑھ جاتی ہے، اس کی محبت دل میں بڑھ جاتی ہے، لیکن اگر عیوب پر نگاہ رکھتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے دوسرے مفاسد پیدا ہوتے ہیں۔ پھر وہ اس کی غیبت کرنے لگتا ہے، اس کو حقیر جاننے لگتا ہے، اور بہت سارے معاملات میں اس سے بدسلوکی تک معاملہ پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک بہت ہی عمدہ اصول ہے کہ مسلمان آپس میں اور خاص طور سے بیوی شوہر آپس میں ایک دوسرے کی خوبیوں پر نگاہ رکھیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 17 میں عورت کی ایک کمی کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ سلوک کے اعتبار سے خاص طور سے مردوں کو تاکید کی گئی ہے۔ پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے نفرت کرنے سے منع کیا ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے نفرت کرنے سے منع کیا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اسلام میں عورت قابل نفرت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر بعض احادیث کی غلط بیانی سے اس کے سلسلے میں کام لیتے ہیں اور اس کی غلط تشریح بیان کرتے ہیں کہ اسلام میں عورت کا مقام کچھ بھی نہیں، اور عورت اسلام میں بری مانی گئی ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث سے خود یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خاص طور سے مردوں کو اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ وہ عورت سے نفرت نہ کریں، وہ عورت سے نفرت نہ کریں۔ اگر عورت قابل نفرت ہوتی، اگر عورت اسلام میں بری مانی جاتی، اگر عورت کو اسلام میں شر مانا جاتا
تو یہاں پر خاص طور سے تاکید کی جاتی کہ عورت کو برائی سمجھو، اس سے نفرت کرو، لیکن اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عورت سے نفرت کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اب آگے آ کر عورتوں کے بارے میں ایک اور بات ہم کو معلوم ہوگی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المرأة كالضلع ان اقمتها كسرتها وان استمتعت بها وفيها عوج۔ مسلم کے الفاظ ہیں، یہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے۔ مسلم کے الفاظ ہیں وَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا، یہ مسلم کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح سے بخاری اور مسلم میں بھی یہ حدیث اور الفاظ میں آئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء۔ آئیے دیکھتے ہیں اس حدیث کے کیا معنی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المرأۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ کالضلع، ضلع کے معنی عربی زبان میں پسلی کے ہوتے ہیں، پسلی جس میں دل اور پھیپھڑے محفوظ ہوتے ہیں۔ انسان کے سینے میں ہڈیوں کا ایک پنجرہ ہے جس سے آدمی کے دل کی اور اس کے پھیپھڑوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ آدمی کا دل بہت نرم اور کمزور ہوتا ہے اور بہت نازک ہوتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے میں پسلیوں کا ایک پنجرہ رکھا ہے جو اس کے دل کی حفاظت کرتا ہے۔ اور پسلیاں ٹیڑھی ہوتی ہیں، پسلیاں فٹ پٹی کی طرح سیدھی نہیں ہوتی ہیں بلکہ وہ ٹیڑھی ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرأۃ کالضلع، عورت پسلی کی طرح ہے، ان اقمتها کسرتها، اگر تو اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے تو تو اس کو توڑ دے گا۔ وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجْ، اور اگر تو عورت سے استفادہ کرنا چاہے، نفع اٹھانا چاہے تو اس میں ٹیڑھا پن ہے، پھر بھی تو اس سے نفع اٹھا سکتا ہے، اس کے ٹیڑھے پن کے باوجود بھی تو اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس سے استمتاع کر سکتا ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ مسلم کے الفاظ میں ہے، آپ نے فرمایا ان ذهبت تقيمها كسرتها، اگر تو اس کو سیدھا کرنے کے لیے کوشش کرنا شروع کر دے تو اس کو توڑ دے گا، پسلی کو سیدھا کرنے والا اس کو توڑ دے گا۔ وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا، اور اس کا توڑنا طلاق ہے۔ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا استوصوا بالنساء، عورتوں سے اچھا سلوک کرو، عورتوں سے اچھا سلوک کرنے کی میری وصیت مان لو۔ استوصوا کا مطلب ہوتا ہے میری وصیت مانو، میری وصیت قبول کرو۔ استوصوا بالنساء، عورتوں کے سلسلے میں میری وصیت قبول کر لو۔ فإن المرأة خلقت من ضلع، اس لیے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا اوپر کا حصہ ہوتا ہے۔ فإن ذهبت تقيمه كسرته، اگر تو اس کو سیدھا کرنا شروع کر دے تو اس پسلی کو توڑ دے گا۔ وإن تركته لم يزل أعوج، اور اگر اس کو چھوڑے رکھے تو وہ ٹیڑھی کے ٹیڑھی رہے گی۔ فاستوصوا بالنساء، تو عورتوں کے بارے میں میری نصیحت، میری وصیت مان لو، ان سے اچھے سلوک کرنے کی میری وصیت کو قبول کر لو۔ اس حدیث کو امام البخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ کیا حدیث ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو اوصاف دیے ہیں، چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ہر ایک کے اوصاف الگ ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو غصہ جلدی آتا ہے، کسی کو غصہ دیر سے آتا ہے۔ کوئی بہت عقل مند ہوتا ہے،
کوئی بھولا بھالا ہوتا ہے، کوئی کام کرنے میں بہت تیز ہوتا ہے، کوئی تھوڑا سست ہوتا ہے، بہت سوچ کے کام کرتا ہے، کوئی بہت صحت مند ہوتا ہے، کوئی کمزور ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے ہر انسان میں کچھ اوصاف ہوتے ہیں جو دوسرے میں نہیں ہوتے ہیں۔ پھر جنس کے اعتبار سے بھی فرق ہوتا ہے۔ مرد عام طور سے مضبوط ہوتے ہیں، عورتیں عام طور سے کمزور ہوتی ہیں۔ مرد چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبراتے نہیں ہیں، لیکن عورتوں میں عام مزاج ہوتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹی بات بھی دیکھ لیتی ہیں تو عام طور سے ڈرتی ہیں۔ بہت ممکن ہے کچھ عورتیں ایسی نہ ہوں، لیکن عمومی طور پر عورتوں میں معاملہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر گھر میں سانپ نکل آئے تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ شوہر اس کے مارنے کے لیے لاٹھی ڈھونڈے، عورت اس کے لاٹھی ڈھونڈے اور شوہر چلانا شروع کرے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ معاملہ ہوتا ہے کہ عام طور سے عورتیں گھبرا جاتی ہیں اور شوہر اس کے مارنے کے لیے لکڑی ڈھونڈتا ہے۔ عام طور سے مردوں میں اس طرح کا مزاج ہوتا ہے۔ اسی طرح سے طاقت کے کام مرد کرتے ہیں، خواتین کمزور ہوتی ہیں۔ ہر مخلوق میں دوسری مخلوق کے اعتبار سے کچھ الگ اوصاف ہوتے ہیں، کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، کچھ مضبوطی اور قوت کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ خاص اوصاف ہوتے ہیں جو دوسرے میں نہیں ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے عورتوں کی بات یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت پسلی کی طرح ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اس میں کچھ ٹیڑھا پن ہوتا ہے۔ اب اگر اس کو کوئی آدمی سیدھا کرنا شروع کر دے تو یہ اس کی خلقت کی حکمت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پسلی کو جیسا بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں حکمت اللہ کی تھی، اس کو ویسا ہی بنایا ہے۔ دیکھنے کے اعتبار سے وہ ٹیڑھا ہے، لیکن اس کے کام کے اعتبار سے اس کو ویسا رہنا ضروری ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اپنی عقل مندی سے کوشش کرنا شروع کر دے کہ مجھ کو ٹیڑھی پسلی پسند نہیں ہے، میں اس کو سیدھا ہی کرنا چاہتا ہوں، اب اگر وہ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے تو یہ اللہ کی تخلیق کے خلاف ہوگا، یہ حکمت کے خلاف ہوگا، اور نہ صرف یہ کہ وہ غلط کام کرے گا بلکہ اس کے نتیجے میں وہ خود اس پسلی کو توڑنے والا بنے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس کا توڑنا کیا ہے؟ اس کا توڑنا طلاق ہے۔ یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ عورت میں پیدائش اعتبار سے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو زندگی بھر اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی ہیں۔ اس میں کچھ ایسی باتیں ہوتی، جیسے مثال کے طور پر مردوں میں کچھ کمیاں ہوتی ہیں، عورت میں بھی کچھ کمی ہوتی ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ بعض علماء نے یہاں پر کہا کہ پسلی سے پیدا کی گئی کا مطلب یہ ہے کہ وہ پسلی کی طرح ٹیڑھی ہے، جیسے کہ حدیث میں المرأۃ کالضلع ہے، عورت پسلی کی طرح ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان جلد بازی سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو عربی زبان کا قاعدہ ہے، اور اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ لوہے کا بنا ہے، یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ واقعی یہ لوہے کا بنا ہے، اس کی مضبوطی بتانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے کہتے ہیں کون سی مٹی کا بنا ہے، تو موم کا بنا ہے۔ تو ایک انسان کی تخلیق کے اعتبار سے تشبیہاً اس بات کو کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں چیز سے بنا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں اس وصف کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ جیسے انسان جلد بازی سے پیدا کیا گیا ہے کا مطلب انسان میں جلد بازی کا وصف موجود ہے، بہت جلدی اور گڑبڑ کرتا ہے۔ اسی طرح سے عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے کا مطلب یہ ہے کہ عورت میں پسلی کی طرح ٹیڑھا پن موجود ہے۔ بعض علماء نے یہاں یہ بات کہی ہے کہ عورت حوا آدم علیہ السلام کی پسلی سے، بائیں پسلی سے پیدا کی گئی، لیکن حدیثوں میں اس طرح کی کوئی بات ہم کو نہیں ملتی ہے۔ البتہ علماء نے بات کہی ہے کہ عورت یعنی حوا آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئی۔
قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں عام طور سے علماء نے بات کہی ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان ہی میں سے اس کی بیوی بنائی۔ یہاں پر منہا اور من کے لیے علماء کہتے ہیں کہ بعض علماء نے کہا کہ یہاں پر اس میں سے اس کا جوڑا بنایا، مرد میں سے اس کی بیوی بنائی، یعنی انسان میں سے ہی اس کو باہر نکالا۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ خلق منہا کے معنی ہیں خلق من جنسہا کہ مرد ہی کی جنس میں سے ان کا جوڑا بنایا ہے۔ اس جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا من انفسکم ازواجا، تمہیں میں سے تمہاری بیویاں اللہ نے تمہارے لیے بنائیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بیوی شوہر میں سے پیدا ہوتی ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہر بیوی شوہر کی جنس میں سے ہوتی ہے۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑے بیویاں بنائیں۔ تو یہاں پر من اس اعتبار سے ہے کہ جنس کے اعتبار سے کہ تم انسان ہو تو تمہاری بیویاں بھی انسان ہیں، یہ نہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے ایک دوسری مخلوق میں بیوی رکھ دی ہو۔ تو بہرحال جو بھی معنی ہو، یہ دونوں معنی ممکن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے حوا کو پیدا کیا ہو تو اس میں بھی کوئی بات عجیب نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کوئی مضبوط دلیل ہمارے علم میں نہیں ہے۔ یہاں پر کہا گیا ہے کہ المرأۃ کالضلع، عورت پسلی کی طرح ہے۔ کیا یہ عورت میں عیب ہے؟ دیکھیے، بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے، یہ اللہ کی مصلحت ہے۔ بچے کو بچپن میں دانت نہیں ہوتے ہیں، اس کا معدہ کمزور ہوتا ہے، وہ بات نہیں کر پاتا ہے، وہ چل نہیں پاتا ہے۔ اللہ کی مصلحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو ایسے ہی بنایا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بہت چھوٹا اور نازک ہوتا ہے، اگر وہ بڑا ہو تو ماں کے پیٹ میں کیسے سمائے گا؟ وہ چھوٹا ہی ہونا چاہیے تاکہ ماں کے پیٹ میں سمائے۔ اس کو پیدائشی طور پر دانت نہیں ہونا چاہیے تاکہ ماں کے لیے کوئی تکلیف نہ ہو جب وہ بچہ ماں کا دودھ پیے۔ وہ چھوٹا ہے، ماں کے لیے وہ چل نہیں سکتا ہے اور یہاں وہاں دوڑ نہیں سکتا ہے، تو ماں کے لیے اس کو خود لے کر جانا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ بعد میں دھیرے دھیرے وہ بڑا ہوتا ہے اور خود سے چلنے والا بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مصلحت کے تحت چیزوں کو بنایا ہے اور اس میں حکمت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم حکمت جانتے ہیں، بعض اوقات ہم حکمت نہیں جانتے ہیں۔ عورت کے مزاج میں اللہ تعالیٰ نے کچھ کمزوریاں رکھی ہیں۔ وہ کمزوریاں عورت کے دنیا میں ذمہ داری ادا کرنے کے اعتبار سے ضروری ہیں۔ عورت بہت کمزور ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر فکر مند ہو جاتی ہے، گھبرا جاتی ہے، اور اس میں حیا ہوتی ہے، اور حیا کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں اور بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ عورت میں چونکہ حیا غالب ہوتی ہے، لہٰذا حیا کی وجہ سے اس میں ایک قسم کی ترشی پیدا ہو جاتی ہے۔ جس انسان میں حیا زیادہ ہو، اگر کوئی اس کو چھیڑے تو فوراً غصہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جس میں حیا زیادہ ہوتی ہے وہ لوگوں کے سامنے بے عزت ہونا پسند نہیں کرتا ہے، اس اعتبار سے اس کے اندر اپنی عزت کو بچانے کا مزاج بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اسی کے نتائج میں اس میں دوسروں کو اپنے سے آگے بڑھتا دیکھ کر حسد پیدا ہونا، شوہر کے اعتبار سے شوہر پر قبضہ کرنا، دوسری بیوی کے لیے تیار نہیں ہونا، اور اسی طرح سے شوہر کے بارے میں شکی مزاج ہونا اور کسی بات پر زبان چلانا، یہ ساری چیزیں عورت میں ہوتی ہیں۔ عورتیں آپ دیکھیے بعض اوقات بات کرتی ہیں تو سختی بھی ان کے مزاج میں پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ مرد بہت نرم ہوتے ہیں، مرد کی قوت کی وجہ سے اس میں سختی ہوتی ہے، لیکن عورت کے اندر حساسیت کی وجہ سے، عورت چونکہ بہت سینسٹیو ہوتی ہے، کسی عورت کو آپ چھوٹی موٹی بات کہہ دیں اس کو فوراً بے عزتی محسوس ہوگی، فوراً جواب دے دے گی۔ اگر کوئی پڑوسن کسی عورت سے کہہ دے، کوئی ایسی بات کہے جو اس کے بچے یا شوہر میں عیب کی ہو، فوراً عورت اس سے لڑنے لگ جاتی ہے، بہت زیادہ لمبا جھگڑا ہو جاتا ہے۔ یہ عام بات ہے جو لوگ جانتے ہیں۔ چار عورتیں بیٹھی ہوں، اگر اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کسی کی زبان سے نکل جائے جو غیر شعوری طور پر ہو، جو اس کا انسلٹ کرنے والی ہو، وہ فوراً جواب دینے لگتی ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ عورتوں کو ایسا کرنا چاہیے،
یہ نہیں کہ عورت کی یہ بہت بڑی خوبی ہے، بلکہ عورت کو اللہ نے ایسا بنایا ہے۔ جیسے کوئی آدمی کہے کہ بچے پیدائشی شرارتی ہی ہوتے ہیں، تو یہ مطلب نہیں کہ بچوں کو شرارتی بنانا چاہیے، لیکن اللہ نے ان کو ایسا بنایا ہے، اللہ نے بچوں کو ایسا بنایا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کسی گھر میں اگر مہمان آئیں اور بچے شرارت کرنے لگیں اور ماں باپ ان کو ڈانٹنے لگے، مہمان کیا کہتا ہے، ارے بھائی چھوڑ دو، بچے شرارت نہیں کریں گے تو کیا بوڑھے شرارت کریں گے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ بچوں کو اللہ نے بنایا ایسا ہے، ان کی ایک مصلحت ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے ایسا کیوں بنایا ہے۔ اگرچہ شرارت اچھی چیز نہیں ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اس کو ادب سکھانے کی ضرورت ہے، لیکن اللہ نے بچوں کو ایسا بنایا ہے۔ اسی طرح سے عورتیں ہیں، عورتوں میں ایک قسم کی حدت ہوتی ہے، ان میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، ایک قسم کا باتوں کے اعتبار سے سخت مزاج پن ہوتا ہے، ایک قسم میں ان کے اندر جلد غصہ آنے کا مزاج ہوتا ہے، چھوٹی بات پر فوراً برا ماننے کا مزاج ہوتا ہے۔ ایک شوہر بیوی کو کوئی بات کہہ دے فوراً برا لگتا ہے، ایک پڑوسن ایک عورت سے کچھ بات سخت بات کہہ دے، کوئی اس کے دل کے خلاف بات کہہ دے، فوراً ناراض ہو جاتی ہے، اور کئی دنوں تک بلکہ مہینے سال تک بھی وہ دشمنی باقی رہتی ہے۔ مردوں میں عام طور سے ایسا نہیں ہوتا ہے، دو دوست آپس میں ایک دوسرے کو کچھ بھی بول دیتے ہیں، پھر بعد میں واپس سے دوست بن جاتے ہیں، لیکن عورت میں بہت حساسیت ہوتی ہے، وہ باتوں کو یاد رکھتی ہے۔ لہٰذا بعض اوقات جب پڑوسیوں کا جھگڑا ہوتا ہے، 1 سال 10 سال پہلے کی بات بھی واپس آ جاتی ہے، مرد باتوں کو بھلا دیتے ہیں، لیکن عورتیں باتوں کو یاد رکھتی ہیں۔ تو کچھ باتیں عورتوں میں ایسی ہیں کہ جو کمیاں ہوتی ہیں، اور اللہ نے ان کو کچھ مصلحت کے تحت ایسا حساس بنایا ہے، اس کے فوائد بھی ہیں، اس کے نقصانات بھی ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کو ایسا ہونا چاہیے، بلکہ عورت پیدائشی طور پر ایسی بنائی گئی ہے، اب اس کا کام ہے کہ اپنے آپ کو ایسا بنائے کہ اپنی کمیوں کو دور کرے۔ مرد بھی ایسا بنایا گیا ہے کہ مضبوطی کی وجہ سے اس میں ظلم اور بغاوت اور عورت پر عورت کے ساتھ بدسلوکی، مار پیٹ اور اس طرح کی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی کو ایسا بننا چاہیے، آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کی اصلاح کرے، اپنی طاقت کو قابو میں رکھے۔ آدمی کی طاقت اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور عورت کی طاقت اس کے زبان میں ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء نے یہاں پر کہا ہے کہ حدیث کے جو معنی ہیں، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، کہ پسلی کا ٹیڑھا پن اس کے اوپری حصے میں ہوتا ہے۔ علماء نے کہا کہ یہاں پر اشارہ ہے کہ اوپری حصے میں ہوتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا جو ٹیڑھا پن ہے وہ اس کے سر میں ہوتا ہے، اس کی سوچ میں اور اس کی زبان میں۔ اسی لیے مرد ہاتھ سے کام لیتا ہے اور عورت بات سے کام لیتی ہے۔ آپ یعنی عام طور سے، اور عورتیں اس کو زیادہ اچھے سے سمجھ سکتی ہیں، کہ مرد کے پاس طاقت ہوتی ہے، وہ بات کم کرتا ہے، مار پیٹ پہ آ جاتا ہے، اور عورت کی اصل قوت اس کی زبان میں ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ عورت میں زبان درازی کے اعتبار سے یا کسی بات پر چپ نہ رہ کر بول دینا، یہ مزاج عورت میں ہوتا ہے، وہ چپ نہیں رہ سکتی، وہ بولے گی۔ بہت کم عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو، ایسی عورتیں جو دیندار عورتیں ہوتی ہیں، وہ اپنے آپ کو ایسی بنا لیتی ہیں کہ ان کی زبان شریعت کے تابع ہو جاتی ہے۔ ورنہ آپ جانتے ہیں کہ غیبت، چغلی اور اسی اعتبار سے دوسری جو برائیاں ہوتی ہیں عورتوں میں عام طور سے پائی جاتی ہیں، جس کا انکار کرنا انسانی تاریخ اور معاشرتی حقیقت کا انکار کرنا ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ 2 عورتیں ایک جگہ جمع ہوں اور خاموش رہیں، اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ 2 عورتیں ایک جگہ جمع ہیں اور دونوں بھی چپ چاپ بیٹھی ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، آپس میں بات نکلتی ہے، اور عام طور سے جو باتیں ہوتی پتہ ہے وہ فلاں کا کیا ہوا ہے، اور پھر اس طرح سے معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو عورتوں میں عام طور سے کمزوری ہوتی ہے، ایک سیکیورٹی کانشسنس ہوتی ہے، ایک سیکیورٹی کمپلیکس ہوتا ہے۔ اپنی حفاظت کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بے عیب ثابت کرنے کے لیے عورت دوسروں کو عیبدار ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ عام طور سے عورتوں میں ہوتا ہے۔ آپ کبھی ایسا کیجئے
ایک عورت کی عمر 40 سال ہو اور آپ 42 لکھ دیجئے، وہ فوراً اس کو ایڈجسٹ کر کے کٹ کرے گی، اپنی اصل عمر لکھے گی۔ لیکن مرد کے لیے وہ اگر 50 سال کا ہوگا 51 کوئی لکھ دے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کو اتنا ٹینشن نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ اتنا کانشیس نہیں ہوتا ہے۔ لیکن عورت عام طور سے 1 سال آپ زیادہ بول کے بتائیے، دیکھیے فوراً وہ ایڈجسٹ کرے گی۔ یہ جو چیز ہے عورت میں اپنی حفاظت کرنے کا مزاج ہے، اسی لیے اس کے اندر جب اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی عزت خراب ہو رہی ہے تو فوراً وہ زبان چلانا شروع کرتی ہے، اس لیے کہ اس کے پاس ہاتھ پاؤں چلانے کے لیے وہ طاقت نہیں ہے، اس کے پاس زبان ہے۔ اسی طرح سے عورت میں شکی مزاج ہوتا ہے، اگر 2 عورتیں بیٹھ کے آپس میں بات کریں اور اس کو دیکھ کے ہنسیں، فوراً اس کے مزاج میں بات پیدا ہوگی، دل میں بات آئے گی، شاید یہ میری غیبت کر رہی ہے۔ مردوں میں عام طور سے اتنا زیادہ معاملہ نہیں ہوتا ہے، اگرچہ مردوں میں بھی بات ہوتی ہے، لیکن عورتوں کے مقابلے میں مردوں میں بات کم ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے کچھ کمیاں عورتوں میں ہوتی ہیں جن کی اصلاح ضروری ہے، لیکن مردوں کو یہاں پر وصیت کی گئی ہے کہ عورتیں ایسی ہوتی ہیں، اب مار پیٹ کرو ان کو ستاؤ، ان کو ذلیل کرو نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استوصوا بالنساء، عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کی میری وصیت مان لو۔ اور آپ نے فرمایا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، اس لیے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، عورت میں پسلی کی طرح ٹیڑھا پن رہے گا، تم اس کو ختم نہیں کر سکتے، اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوں گی، چاہے وہ کتنی ہی دیندار بن جائے، اس کے اندر اس کے اصل اوصاف باقی رہیں گے۔ جیسے مرد کے اندر کچھ اوصاف باقی رہیں گے، عورت میں بھی یہ اوصاف باقی رہیں گے۔ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا اوپری حصہ ہوتا ہے، عورت کا ذہن اور اس کا سر، اس کی زبان، اس میں بات ہمیشہ رہے گی، اس میں حدت باقی رہے گی۔ فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اب اگر تو عورت کو پسلی کی طرح، اگر پسلی کو بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرے تو پسلی کو توڑ دے گا۔ یہاں مردوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ عورت کو ایک دم سیدھا کرنے کی کوشش اگر مرد طاقت سے کرے گا، پسلیوں کو جیسے ہاتھوں سے طاقت سے سیدھا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اگر عورت کو طاقت سے سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو اس پسلی کو توڑ دے گا۔ اور آپ نے فرمایا وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا، اس کا توڑنا یہ ہے کہ تیری نوبت طلاق تک پہنچ جائے گی۔ طاقت سے سیدھا کرنے کی کوشش میں اگر وہ نہیں ہو تو رشتہ توڑ دے گا، تو طلاق دینے والا ہو جائے گا، وہ طلاق مانگے گی یا تو طلاق دے دے گا۔ اور آپ نے فرمایا وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اگر اس کو چھوڑے رکھے وہ ٹیڑھی تو رہے گی، لیکن آپ نے فرمایا وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ، اس کے ٹیڑھے پن کے باوجود اگر تو عورت سے نفع اٹھانا چاہے تو ایسا کر سکتا ہے، یعنی عورت میں تیرے لیے خیر ہے، عورت میں تیرے لیے نفع ہے، اس کے ٹیڑھے پن کے باوجود۔ دیکھیے کتنی بڑی بات یہاں کہی جا رہی ہے، اور یہ بہت مشکل حدیث ہے، اس کو سمجھانا بھی بہت مشکل ہے، اس لیے کہ ذہن عورتوں کا اس حدیث کے سلسلے میں الٹا ہی دوڑنا شروع کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو اس کو ٹیڑھا چھوڑ دے، ٹیڑھا رہے گی، لیکن اس کے باوجود اس میں تیرے لیے نفع ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عورت میں مرد کے لیے خیر اور نفع ہے، لیکن اس میں یہ کمی باقی رہے گی، اس کے باوجود ایسا آدمی کو کرنا پڑے گا کہ عورت کو اپنے نکاح میں باقی رکھے اور اسی طرح سے عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے۔ پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا کہ اس کے ساتھ نفرت کرنا مناسب نہیں ہے، یہاں اس سے معلوم ہوا، اس حدیث میں معلوم ہوا کہ عورت کی کمیوں کے باوجود ایک عورت مرد کے لیے خیر ہوتی ہے، اور اس سے آدمی کو چاہیے کہ اس کی خیر پر نگاہ رکھے اور اس کی کمیوں کو نظر انداز کر دے۔ یہ اصول صرف بیوی اور شوہر کے لیے نہیں ہے، بلکہ 2 بھائیوں کے لیے، 2 دوستوں کے لیے بھی ہے، 2 خواتین سہیلیوں کے لیے بھی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی کمیوں کو نظر انداز کر کے ان کی خوبیوں کے ساتھ میں ایک دوسرے سے استفادہ کرتے رہیں۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔
आगे आइए, हदीस नंबर 18 में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकमलुल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुक़ा व खैरुकुम लिनिसाइहिम। इमाम तिरमिज़ी और इब्न हिब्बान ने इसको रिवायत किया है। अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकमलुल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुक़ा, ईमान वालों में कामिल तर ईमान वाले वो हैं जो अखलाक में उनमें बेहतर हों। व खैरुकुम लिनिसाइहिम, और तुम में बेहतर वो हैं जो अपनी बीवियों के लिए, अपनी औरतों के लिए बेहतर हों। इस हदीस के अल्फाज इमाम तिरमिज़ी के हैं और इब्न हिब्बान में भी ये हदीस मौजूद है, और सहीह जाम सगीर में हदीस नंबर 1232 पर शेख अल-अलबानी ने इसको सही कहा है। ये बहुत ही जामे हदीस है और इंसानी औसाफ और किरदार के एतबार से ये हदीस पैमाना है कि एक मर्द के अखलाक मालूम करने का पैमाना क्या है, इस हदीस में बताया गया है। इसी तरह से उमूमी एतबार से भी चाहे मर्द हों या औरतें हों, उनके ईमान का पैमाना क्या है, कैसे मालूम किया जाए कि किसका ईमान किस मर्तबे का है, इस हदीस में ये बात भी बयान की गई है। और बहुत ही उम्दा अंदाज में एक हकीकत को 2 जुमलों में बयान किया गया है। आइए देखते हैं इसके क्या माना है। नंबर 1, अकमलुल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुक़ा। आपने फरमाया ईमान में ज़्यादा कामिल ईमान वालों में कामिल तर ईमान वाले वो हैं जो उनमें ज़्यादा बेहतर अखलाक वाले हों। यहाँ पर 2 बातें मालूम हुई हैं। एक, ईमान वाले सब के सब बराबर ईमान वाले नहीं होते हैं। कुछ लोगों का ईमान कामिल होता है, कुछ लोगों का उनसे ज़्यादा कामिल होता है, कुछ लोगों का ईमान कमज़ोर होता है, कुछ लोगों का ईमान कवी होता है, मज़बूत होता है। तो ईमान में अहले ईमान मुख्तलिफ़ मरातिब पर होते हैं। ये मतलब नहीं है कि सारे ईमान वाले बराबर ईमान के हों, बराबर ईमान में हों, बल्कि ईमान वालों के मरातिब अलग अलग होते हैं, उनके ईमान के मरातिब अलग अलग होते हैं। हर एक का ईमान दूसरे से अलग होता है, किसी का कमज़ोर, किसी का मजबूत, किसी का कम, किसी का ज़्यादा। तो एक बात ये मालूम हुई कि ईमान वालों के ईमान अलग अलग होते हैं। ये मतलब नहीं है कि कोई अल्लाह पर ईमान ला रहा है तो कोई किसी और पर, कोई आखिरत पर ला रहा है तो कोई किसी और चीज़ पर, ऐसा नहीं है। अल्लाह पर ईमान लाने के एतबार से, आखिरत पर ईमान लाने के एतबार से, रसूल पर ईमान लाने के एतबार से, और इसी तरह से दूसरी और जितनी भी चीज़ें हैं, उनमें ईमान लाने के एतबार से मुसलमान ईमान वाले मुख्तलिफ़ लेवल वाले होते हैं, सबका लेवल बराबर नहीं होता है। लिहाजा एक बात याद रखने की ये भी है कि हमको ये कोशिश करना चाहिए कि हमारा ईमान कामिल से कामिल तर होता चला जाए। लेकिन इसका नुस्खा क्या है और इसकी अलामत क्या है कि किसका ईमान कितना आला है? ईमान तो दिल में है। एक आदमी का ईमान कैसा है ये कैसे मालूम हो सकता है? हदीस में बताया गया है कि अकमलुल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुक़ा। ईमान में कामिल तर लोग वो हैं, अहले ईमान में कामिल तर ईमान वाले वो हैं कि जो अखलाक में उनमें ज़्यादा बेहतर हो। मालूम हुआ कि ईमान के जांचने का पैमाना अखलाक है। अखलाक बताता है कि एक आदमी का ईमान कैसा है। एक इंसान के अखलाक से उसके ईमान का लेवल मालूम हो सकता है। किसी का सीना चीर के नहीं देखा जा सकता है कि उसके दिल में कितना ईमान है, लेकिन इस हदीस से बात मालूम होती है कि ज़ाहिर बातिन का नुमाइंदा होता है, ज़ाहिर बातिन का नतीजा होता है। जैसा बातिन होगा
ویسا ہی ظاہر ہوگا، اور ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ باطن میں کیا ہے۔ ایک انسان کے ایمان کی قوت اور اس کے ایمان کا معیار اس کے اخلاق سے معلوم ہوگا۔ لہٰذا ایک آدمی اگر بد اخلاقی کر رہا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ اس کو ہوش نہیں ہے، اس کو یاد نہیں ہے، اس کو خیال نہیں ہے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ ایک آدمی اخلاق والا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ دیکھیے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ بولے تو بھلی بات بولے ورنہ چپ رہے۔ آپ دیکھیے احادیث میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ایسا اور ایسا کرے۔ اخلاقی باتیں بتائی جا رہی ہیں، لیکن ان اخلاقی باتوں کے لیے ایمان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اگر واقعی ایمان ہے تو آدمی کو چاہیے کہ ان اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرے، ان اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرے۔ معلوم ہوا کہ ایمان کا اثر آدمی کے اخلاق پر پڑتا ہے، ایمان کا اثر آدمی کے اخلاق پر پڑتا ہے۔ جیسا ایمان ہوتا ہے ویسے اخلاق ہوتے ہیں۔ ایک انسان کا اخلاق بتاتا ہے کہ ایمان کیسا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ رحمان کے بندے کون ہیں؟ وعباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اکڑ سے نہیں چلتے، بلکہ اپنے دل میں اپنے آپ کو چھوٹا اور کمتر مان کے چلتے ہیں۔ ان کے دلوں میں تکبر اور گھمنڈ نہیں ہوتا ہے، وہ فخر کے ساتھ زمین پر نہیں چلتے ہیں، بلکہ وہ اپنے دل میں اپنے عیوب پر نگاہ رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کے کمال کو یاد رکھتے ہوئے آخرت میں اللہ کے آگے حاضری کے احساس کے ساتھ اور مخلوق کے مقابلے میں اپنی ذمہ داری کے احساس کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں۔ یمشون علی الارض ہونا، کہ اللہ کی معرفت انسان میں انسان سے اکڑ کو چھین لیتی ہے۔ اس کو یاد رکھیے، اللہ کی حقیقی معرفت، اللہ کی بڑائی کا احساس انسان سے اس کی اپنی بڑائی کو چھین لیتا ہے۔ جب آدمی واقعی اللہ کو بڑا ماننے لگتا ہے اور صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی گہرائی میں اس کی بات بیٹھ جاتی ہے کہ اللہ ہی بڑا ہے، اللہ کے مقابلے میں سب چھوٹے ہیں، عظمت اور بڑائی، کبریائی اگر واقعی لائق و زیبا ہے تو اللہ کے لیے ہے، اگر واقعی بڑائی ہے تو اللہ اس کا حقدار ہے۔ جب ایک انسان کے دل میں بات پیدا ہو جاتی ہے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، جب دل میں بات آ جاتی ہے تو انسان سے اس کی بڑائی چھن جاتی ہے۔ جب آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے تو پھر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ لہذا انسان سے بڑائی کا چھننا، اس سے اکڑ کا ختم ہونا، یہ اخلاق کی ابتدا ہے۔ اس لیے کہ ساری برائیاں بڑائی کے احساس سے پیدا ہوتی ہیں۔ ایک انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے اور دوسروں پر ظلم کرنے لگتا ہے، دوسروں سے بد اخلاقی کرنے لگتا ہے۔ اللہ پر واقعی جب ایمان آتا ہے، آخرت کے اللہ کے آگے کھڑے ہو کر جواب دینے کا احساس جب واقعی دل میں آتا ہے تو ایک انسان اپنے حقوق کی بجائے اپنی ذمہ داریوں پر نگاہ رکھنے لگتا ہے۔ وہ مخلوق کے مقابلے میں اپنے کو بڑا ثابت کرنے کی بجائے مخلوق سے اچھا سلوک کر کے آخرت میں اپنا مقام بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر میں نے اس سے برا سلوک کیا تو یہ تو کچھ نہیں کر سکتا ہے، لیکن اللہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھ کو پکڑے گا۔ وہ مخلوق سے اپنے معاملے کو خالق کے ساتھ
اپنے معاملے کی طرح سمجھتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس بندے کے ساتھ برائی کی، بد اخلاقی کی، یہ اگرچہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، یہ اگرچہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ سلوک کا حکم دیا ہے، اگر میں نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی اللہ مجھ کو پکڑے گا. لہٰذا یہاں پر ایک بہت ہی بنیادی نقطہ بتایا گیا ہے کہ انسان کا اخلاق انسان کے ایمان کے مطابق ہوتا ہے. جس درجے کا ایمان ہوتا ہے اس درجے کا اخلاق ہوتا ہے. اخلاق کا بگاڑ دراصل ایمان کی کمزوری کی علامت ہوتا ہے. آپ دیکھیے، اگر بیج کو پانی نہ دیا جائے تو اس کے اثرات پودے پر نمایاں ہوتے ہیں. اگر پودا ہے، اس کی جڑیں زمین میں ہیں اور اس کی شاخیں، اس کی ڈالی اوپر زمین کے اوپر ہے، اگر اس کو زمین میں پانی نہ ملے، کھاد نہ ملے، غذا نہ ملے، تو اس کے اثرات کہاں دکھائی دیتے ہیں؟ سارے پودے میں دکھائی دیتے ہیں. پودا سوکھ جاتا ہے، اس کے پتے جھڑنے لگتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو زمین میں پانی نہیں مل رہا ہے، اس کو زمین میں غذا نہیں مل رہی ہے، وہ زمین کی سطح پر کمزور ہے، لہٰذا زمین کے باہر بھی کمزوری کے اثرات اس میں دکھائی دے رہے ہیں. لہٰذا کوئی بھی آدمی جب پودے میں اس طرح کے سوکھے پن کے اثرات پتوں میں دیکھتا ہے تو پانی پتوں پہ نہیں، پانی جڑوں میں دیتا ہے. اسی لیے انسان کے اخلاق کی کمزوری اس کے ایمان کی کمزوری کا نتیجہ ہوتی ہے. کتنی بڑی بات ہے جو حدیث میں بیان کی گئی ہے. آپ نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. ایمان والوں میں کامل تر ایمان والے وہ ہیں جو ان میں اچھے اخلاق والے ہیں، جو دوسروں سے اخلاق میں بہتر ہوں. جس کا اخلاق جس سے زیادہ بہتر ہے وہ ایمان میں بھی زیادہ بہتر ہے، بشرطے کہ وہ اخلاق واقعی اللہ کے لیے ہو، ورنہ وہ دکھاوا ہے. بعض اوقات انسان دکھاوے کے لیے بھی بنیے والے بزنس مین والے اخلاق برتتا ہے. یہ دنیا کے لیے ہوتا ہے، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ دکھاوا ہے. واقعی اخلاق جو اللہ کی خاطر ہو یہ ایمان کا نتیجہ ہوتا ہے. ورنہ بعض اوقات ایک انسان کا دوسرے انسان سے کوئی کام اٹکا ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی وہ اس سے اخلاق سے پیش آتا ہے. یہ ایمان کی دلیل نہیں ہے، یہ انسان کے نفاق کی دلیل ہے کہ ایک آدمی جس سے کام بننا ہے اس سے اخلاق سے پیش آتا ہے، لیکن جس سے اس کا کوئی کام نہیں ہے، جس سے اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے، جس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے اخلاق نہیں برتتا ہے. یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ آدمی تاجر ہے، یہ ایمان والا کہلانے سے زیادہ بنیا کہلانے کا حقدار ہے. کہ جہاں فائدہ ہے وہاں اخلاق ہے، جہاں کوئی فائدہ نہیں وہاں بد اخلاقی ہے. ایمان والوں میں کامل تر ایمان والے وہ ہیں جو ان میں اخلاق میں بہتر ہوں. لیکن یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اخلاق کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کا سلوک اپنے سے کمزور کے ساتھ ہوتا ہے. دیکھیے، واقعی آدمی اگر کوئی بڑا آدمی ہے، کون آدمی اس کا اکرام نہیں کرے گا؟ اس کا اکرام سبھی کریں گے. اگر کوئی منسٹر ہے، کوئی پولیس والا ہے، کوئی کسی بڑے عہدے پر ہے، کوئی کسی کمپنی کا مالک ہے، اس کا اکرام اس سے چھوٹے ڈگری والے اس کے مقابلے میں دنیوی اعتبار سے کم ضرور کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں یہ بڑی پوزیشن پہ اس کا اکرام کرنا چاہیے ورنہ ہم کو نقصان ہوگا. باس کا اکرام نہیں کریں گے، عزت نہیں کریں گے، جاب سے نکال دے گا. پولیس سے عزت سے بات نہیں کریں گے، وہ ہو سکتا ہے جیل میں ڈال دے، وہ پکڑ کے لے جائے، گرفتار کر دے. اپنے سے طاقتور، اپنے سے بڑا، اس کے ساتھ اکرام ہر ایک کرتا ہے. لیکن اصل اکرام، اصل اخلاق اس وقت معلوم ہوتا ہے جب اپنے سے کمزور کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے، اپنے سے کمزور کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے. اس لیے اخلاق کا امتحان اس وقت ہوتا ہے
جب اپنے سے کمزور سے معاملہ پیش آتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، تم میں بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں اس کے ساتھ بہتر ہوں. تم میں اچھے لوگ وہ ہیں جو بیویوں کے لیے اچھے ہوں. معلوم ہوا کہ آدمی کے اچھا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے. دیکھیے جس سے معاملہ پیش آتا ہے، اگر شوہر کا معاملہ بیوی سے پیش آتا ہے، اب ایک آدمی مہینے میں ایک مرتبہ اگر کسی سے ملتا ہے اور خاص کر کے اس کا فائدہ بھی اس سے ہے، ظاہر بات ہے 10-15 منٹ کے لیے اخلاق برتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اسی لیے بہت سارے لوگ باہر والوں سے با اخلاق ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ جینا نہیں ہوتا ہے. لیکن جتنا قریبی انسان ہوتا ہے اس سے اخلاق برتنے کا معاملہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے. جس سے آدمی سال میں ایک بار ملتا ہے، بہت اکرام سے اس سے ملے گا، آئیے تشریف رکھیے، کیسے آپ، کیا بتائیے کیا حال ہے آپ کا، نرم بات، پیار محبت اور چائے کی پیالی، اس کے ساتھ بہت کچھ اکرام. عام طور سے ایک انسان سے جتنا کم آدمی ملتا ہے اتنا زیادہ اکرام ہوتا ہے. پھر اگر اور فائدے اس کے ساتھ جڑے ہوں تو اکرام میں اور بھی 4 چاند لگ جاتے ہیں. لیکن جتنا ریگولر جس سے ملتا ہے آدمی اس سے اتنا فری ہوتا ہے، اس سے اتنا زیادہ آزادانہ گفتگو کرتا ہے، اس سے موافقت بھی کرتا ہے اور اس سے اختلاف بھی کرتا ہے، اس سے کبھی نرم بات بھی کرتا ہے، کبھی سخت بات بھی کرتا ہے. تو جتنا زیادہ ملنا جلنا ہوتا ہے اتنا زیادہ آدمی کے اخلاق میں کمی آ جاتی ہے، اس کے اکرام میں اتنی کمی آ جاتی ہے. یہ طبعی بات ہے، عام طور سے ایسا ہوتا ہے. اور ایک دم ہی اگر کوئی ساتھ میں رہنے والا ہو تو کون اس سے بار بار ایک دم اخلاق سے کون پیش آئے، ایک دم فری ہو جاتا ہے. اور اگر وہ جس سے بارہا ملنا پیش آتا ہو یا ساتھ ہی رہنے والا ہو، اگر وہ ماتحت ہو اور کمزور بھی ہو تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے انسان سے اخلاق سے سلوک کرنا کتنا مشکل معاملہ ہے. لہذا بیوی شوہر کی ماتحت ہوتی ہے. الرجال قوامون علی النساء، اور مردوں کو اللہ نے عورتوں پر قوام بنایا ہے. لہذا اس اعتبار سے دیکھا جائے تو عورتیں کمزور ہوتی ہیں، مرد کے ماتحت ہوتی ہیں. اور ویسے بھی ہمارے سماج میں عورت کو سیکنڈری کمتر پوزیشن حاصل ہے، اور مرد ایک دم پاورفل اور ہر اعتبار سے اچھا ہی مانا جاتا ہے. ہمیشہ صحیح ہوگی تو مرد کی ہوگی، غلط ہوگی تو بیوی کی ہوگی. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو معاشرے میں عام طور سے عورت کمتر سمجھی جاتی ہے، کمزور مانی جاتی ہے، ماتحت مانی جاتی ہے. اس اعتبار سے اگر مرد کو دیکھا جائے تو اس کے پاس سماجی اعتبار سے حق حاصل ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ بدسلوکی کرے. سماجی اعتبار سے وہ حق پا لیتا ہے کہ جو چاہے اپنی بیوی کے ساتھ سلوک کرے، کون پوچھنے والا ہے. لیکن یہاں پر حدیث بتا رہی ہے کہ نہیں، یہ تو اصل ٹیسٹ ہے، یہ تو اصل امتحان ہے کہ بیوی پر اس کا زور چلتا ہے. بیوی کمزور ہے، بدلہ نہیں لے سکتی ہے، کسی کے پاس جائے گی وہ سمجھا کے بھیجنے والا ہے. ارے شوہر ہے تمہارا، تم کو سمجھ کے لینا چاہیے، زندگی گزارنا ہے اس کے ساتھ، ایسا نہیں چلے گا. تو بیوی کو تو سب سمجھانے والے ہیں، چاہے شوہر کتنی بھی بدسلوکی کرے. اور شوہر کے پاس حق حاصل ہے کہ بیوی سے ساری خدمت لینے کے باوجود اگر کسی ایک چیز میں کمی ہو جاتی ہے تو اس سے بدسلوکی کرنا شروع کر دے. تو گویا کہ شوہر کے پاس تو سارے حقوق حاصل ہیں. اب تو بدسلوکی کا دروازہ وہ کھول سکتا ہے، کوئی اس کو ہاتھ پکڑنے والا نہیں. چاہے گالی دے، چاہے دل دکھائے، چاہے مار پیٹ کرے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، کوئی اس کی لاٹھی پکڑنے والا نہیں. عورت ڈری ڈری رہتی ہے کہ اگر شوہر ناراض ہو گیا، طلاق دے دیا تو ماں کے گھر میں، باپ کے گھر میں جاؤں، بڑھاپے کی حدیں پار کر چکے ہیں، کوئی دیکھنے والا ان کو نہیں ہو، مجھ کو کیا دیکھیں گے.
تو ایک عورت مجبوراً شوہر کے ساتھ جڑی رہتی ہے اپنی عزت کو بچانے کے لیے اور اپنے بچوں کی فکر کرتے ہوئے اور اپنے ماں باپ پر بوجھ نہ بننے کی وجہ سے خام خواہ کیوں ماں باپ پر بوجھ بنوں، وہ شوہر کے ساتھ چمٹی رہتی ہے اور ساری چیزیں برداشت کرتی رہتی ہے۔ شوہر یہ سمجھتا ہے کہ اس کو میری ضرورت ہے، میں کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، پہناتا ہوں، صاف دیتا ہوں، اب میرا حق ہے کہ جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کروں۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو۔ وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، اور تم میں بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے اچھے ہوں۔ واقعی انسان کے اچھا ہونے کی دلیل اس کی بیوی کا جملہ ہے۔ اگر واقعی کسی دباؤ کے بغیر ایک بیوی اپنے شوہر کے بارے میں کہے کہ واقعی میں اس بات کی گواہ ہوں کہ میرا شوہر اچھا ہے، تو واقعی وہ آدمی اچھا ہے۔ بتائیے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد کے اچھا ہونے کا پیمانہ کیا بتایا ہے؟ سوچنے کی چیز ہے کہ مرد کے اچھا ہونے کا پیمانہ ہی یہ ہے، کرائٹیریا یہ ہے کہ وہ عورت کے ساتھ اچھا ہو۔ اگر وہ عورت کے لیے اچھا نہیں ہے تو وہ آدمی بھی اچھا نہیں ہے۔ یہاں پر اس بات سے بات معلوم ہوتی ہے، حدیث میں نہیں کہا گیا جو خوب پیٹتا ہو اپنی بیوی کو، بہت ذلیل کرتا ہو، کیونکہ عورت تو بری ہے، ایسا آدمی بہت اچھا ہے۔ کیا ایسا مل رہا ہے؟ وہ لوگ جو مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر اسلام کے بارے میں انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان لوگوں کو ان احادیث کی طرف غور کرنا چاہیے کہ ان میں کیا کہا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، تم میں بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے اچھے ہوں۔ یہاں ترغیب دی جا رہی ہے کہ واقعی تم کو اچھا ثابت کرنا ہے اپنے آپ کو، تو تم کو یہ چاہیے کہ تم عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بنو۔ تو یہاں پر دو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہاں پر اخلاق کو ایمان سے جوڑا گیا ہے۔ دیکھیے اخلاق کا تعلق ایمان سے ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی ہمارا دل میں کچھ ہے، ہماری زبان کیسی کیوں نہ ہو، ہمارا عمل کیسا ہی کیوں نہ ہو، ہمارا دل پاک صاف ہے۔ آپ کا دل پاک صاف ہے، آپ کی زبان کیوں گندی ہے؟ بھائی ڈرم میں جو ہے نل سے وہی نکلے گا نا۔ یہ کیسے ہوگا کہ ڈرم میں کچھ ہے اور اس کے نل سے کچھ اور نکل رہا ہے؟ تو ایک آدمی کا دل اگر واقعی اچھا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ زبان سے بھی اچھی بات کرے، وہ اپنے اعمال سے بھی اچھا سلوک کرے۔ اسی لیے یہاں بتایا گیا کہ اگر ایمان واقعی مضبوط ہے تو اخلاق بھی اچھے ہوں گے۔ اگر اخلاق اچھے کرنا ہے، اب دیکھیے الٹا اس طرح سے سوچئے، اگر کسی کے اخلاق میں بگاڑ ہے تو یہ نتیجہ ہے ایمان کے بگاڑ کا۔ لہذا اگر کسی کو یہ فکر ہو کہ اولاد کے اخلاق بگڑ رہے ہیں تو ان کو اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ ان کے ایمان کی فکر کریں، کیونکہ ایمان کے بگاڑ سے اخلاق بگڑ رہے ہیں۔ لہذا کوشش کرنا چاہیے کہ ان کے عقیدے درست کریں، اللہ کا ڈر پیدا کریں، آخرت کی فکر پیدا کریں، قیامت کا ڈر پیدا کریں، جنت کی طلب پیدا کریں، جہنم سے خوف پیدا کریں۔ یہ ایمان کی وہ چیزیں ہیں جو آدمی کے اخلاق کو درست کرتی ہیں۔ ایمان صحیح ہو جائے گا، اخلاق بھی صحیح ہو جائیں گے، دل صحیح ہو جائے گا، جسم صحیح ہو جائے گا، سوچ صحیح ہوگی، زندگی صحیح ہو جائے گی۔ لہٰذا ایک نقطہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے میں دیکھیے کئی چیزیں اس میں سے نکلتی ہیں۔ معاشرے میں جو اخلاقی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، آج سب لوگ چلا رہے ہیں لوگوں کے اخلاق بہت خراب ہو رہے ہیں، لوگوں کے اخلاق بگڑ رہے ہیں۔ تو جو لوگ دعوت کے میدان میں ہیں، اگر سماج میں اخلاقی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، بے حیائی عام ہو رہی ہے، اور زبان اور آنکھ اور کان اور ہاتھ اور پاؤں ہر اعتبار سے انسانی سماج میں اخلاقی بگاڑ آ رہا ہے، تو اس کی اصلاح کا نقطہ کیا ہے؟
کہاں سے اصلاح کی ابتدا کی جائے، کہاں اصلاح کی جائے کہ اخلاقی بگاڑ ختم ہو؟ معلوم ہوا کہ اسلام ہم کو یہ نقطہ دیتا ہے کہ اخلاقی بگاڑ یہ ایمان کے بگاڑ کا نتیجہ ہے، لہٰذا ہم کو لوگوں کے ایمان کی اصلاح کی فکر کرنا چاہیے۔ اگر ایمان صحیح ہو جائے گا تو اخلاق بھی درست ہو جائیں گے۔ کیوں آدمی ملاوٹ کر رہا ہے دوائیوں میں؟ کیوں ایک عورت کی عزت کوئی آدمی برباد کر رہا ہے؟ کیوں ایک انسان لوگوں پر جھوٹے الزامات لگا رہا ہے؟ کیوں ایک انسان چوری ڈکیتی کر رہا ہے؟ کیوں ایک انسان دوسرے کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے؟ کیوں آدمی دوسرے کو برباد کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ دل میں ایمان کی کمزوری ہے۔ اگر واقعی وہ اللہ اور آخرت کا ڈر رکھتا ہے دل میں، اپنے آپ زندگی صحیح ہو جائے گی۔ معلوم ہوا کہ اخلاقی بگاڑ پوری دنیا کا ختمہ آپ کو کرنا ہے تو اس کی مہم چلانا ہے۔ صرف آپ زمین پر پتوں کو پانی دے کر پودے کو واپس سے صحیح نہیں کر سکتے، آپ کو یہ کرنا پڑے گا، آپ اس کی جڑ میں پانی دیجئے، آپ کو اس کے عقیدے اور ایمان کی اصلاح سے شروعات کرنی پڑے گی۔ لہٰذا آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیا بار بار ایمان ایمان، عقیدہ عقیدہ، توحید توحید، ہی کیا ہے؟ دنیا میں اتنی ساری برائیاں ہیں، آپ بار بار توحید اور عقیدے پہ بات کرتے ہو، اس کے آگے بھی کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کہیں اس کے آگے جو کچھ ہے وہ اسی سے جڑا ہوا ہے۔ آپ ہم سے کہہ رہے ہیں پوری آپ لائٹنگ کی وائرنگ یہ وہ سب اچھی بہت مزین کرو، اچھے اچھے بلب لا کے لگاؤ، اگر یہ بلب نہیں لگ رہا ہے دوسرا لا کے لگاؤ۔ اللہ کے بندے، فیوز خراب ہوا ہے، دنیا کا سب سے روشن بلب بھی لا کے لگائے گا، لائٹ نہیں لگے گی، اجالا نہیں ہونے والا ہے۔ کیوں؟ فیوز خراب ہے، فیوز ہی اڑ گیا ہے۔ اگر فیوز صحیح رہے گا باقی سب صحیح چلے گا، پھر باہر کی اصلاح کام آئے گی۔ لیکن اگر یہاں معاملہ گڑبڑ ہے آگے سب کچھ کر کے بھی فائدہ نہیں۔ تو یہاں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دیکھیے داعیوں کے لیے بھی اصول اس میں ملتا ہے کہ اخلاقی بگاڑ ایمان کے بگاڑ کا نتیجہ ہوتا ہے، اور انسانی سماج میں اچھا سماج اس وقت بن سکتا ہے جب اس سماج کے، اس گھر کے مرد اپنی بیویوں کے لیے صحیح ہوں، تو واقعی سماج صحیح سماج بن سکتا ہے۔ لہٰذا اس حدیث میں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے، تلقین کی گئی ہے کہ مرد عورتوں سے اچھا سلوک کریں، اور یہاں بتایا گیا ہے کہ اچھا مرد اگر کسی کو بننا ہے، ثابت کرنا ہے اپنے آپ کو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ میں اچھا سلوک کرے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح الجامع صغیر میں 1232 پر موجود ہے اور صحیح روایت ہے۔ اس طرح کی مزید اور روایات انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ سوال ہے کہ عورت کو شوہر کے عیب چھپانے کا حکم ہے اور عورت اس حکم کی تعمیل کرتی ہے تو کیا یہ چیز اس کے لیے جھوٹ کا سبب ہے؟ دیکھیے صرف عورت کو نہیں بلکہ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کے عیب چھپانے کا حکم ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے کسی عیب پر پردہ ڈالے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ تو یہ عمومی چیز ہے، لیکن جیسے عورت کی عزت خود اس کے شوہر کی عزت ہوتی ہے، لہٰذا ایک عورت اگر اپنے شوہر کے عیوب بیان کرتی ہے تو خود اس کی بھی بے عزتی ہوتی ہے اور دوسروں میں اس کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ لیکن کبھی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کے کوئی عیب بتانے پڑتے ہیں، مثلا کسی عالم سے فتویٰ پوچھتے وقت بغیر تعین کے پوچھنا پڑتا ہے کہ میرا شوہر ایسا ایسا کرتا ہے، کیا کیا جائے؟ یا کبھی ایسی بات ہوتی ہے کہ شوہر کی اصلاح مطلوب ہوتی ہے تو شوہر کے والد سے یا اپنے والد سے یا کسی ذمہ دار سے بتانا پڑتا ہے کہ اس کی اصلاح کی جائے۔ تو ایسے وقت میں عورت گناہ گار نہیں ہوگی، ایسے وقت میں گناہ گار نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ کیا ایسی صورت میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی صورت میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن بات کو ٹال دینا چاہیے۔ جیسے کوئی کسی سے پوچھا جائے آپ کے شوہر کیسے ہیں، کہ بہت اچھے ہیں، تو اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ اس وقت میں اپنے دل میں اس کی خوبیوں پر نگاہ رکھے اور یہ بات کہے۔ ضروری نہیں ہے جسے کوئی پوچھے تمہارے شوہر میں کوئی عیب ہے کہ نہیں ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ عیب نہیں ہے، کیونکہ عیب نہیں ہے تو جھوٹ ہو جائے گا۔ دنیا میں کوئی ایسا ہے نہیں جس میں عیب نہیں ہے۔ بات ٹال کے یوں کہی جائے کہ یہ سوال کوئی پوچھنے کا نہیں، زمین پر کون ہے جس میں عیب نہیں ہے، تو اس طرح سے عورت بات کو ٹال سکتی ہے۔
ضروری نہیں کہ ہر سوال کا جواب صراحتاً دیا جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.